إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، رب العالمین کا احسان و کرم، اس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور امت محمدیہ ہونے کا شرف بخشا۔ درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ موضوع خطابت ہے ملعون کون۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ یہ ملعون لفظ ہے کیا۔ یہ لفظ لعنہ سے بنا ہے اور ملعون عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں مفعول ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بھگا دیا جانا، دور ہو جانا، ذلیل و خوار ہو جانا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا ملعون کون ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلا ملعون وہ ہے کہ جب رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا
اور جب فرشتوں سے سجدے کے لیے کہا تو ابلیس وہی وہ ہے جس نے سب سے پہلے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں سجدہ کرنے سے انکار کر رہے ہو، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے یہی کہا کہ میں تو بڑا ہوں، میں تو بڑا ہوں۔ اس کے بعد رب العالمین نے کیا کہا؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک تمہارے اوپر لعنت ہے، بربادی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلا ملعون اگر کوئی ہے تو وہ ابلیس ہے، اور ابلیس لعنت کا مستحق بنا۔ کیوں؟ اپنے گھمنڈ کی بنیاد پر اور اپنی بڑائی کی بنیاد پر۔ تو پتہ یہ چلا کہ لعنت کا سبب گھمنڈ بنتا ہے، گھمنڈ بنتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے جو لعنت کا مستحق بناتی ہے، جس کی بنیاد پر ایک انسان ملعون بن جاتا ہے، وہ ہے شرک اور شرک کے وسائل۔ جب آدمی شرک میں جاتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ بندہ ملعونیت کے راستے پہ جا رہا ہے، اور وہ حق کے راستے سے ذلیل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے راستے سے دور بھگا دیا جاتا ہے، اور رب کی رحمت اس کو نہیں ملتی ہے۔ اب جانتے ہیں، وہ روایت پر ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ انبیاء کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب دیکھیں، انہوں نے وسیلہ بنایا قبر کو، اور اس قبر پر سجدہ کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ وہ ملعون ہو گئے۔ اب پتہ یہ چلا کہ جب کوئی اللہ کے علاوہ دوسرے کو سجدہ کرے گا، اللہ کے در کو چھوڑ کے کہیں اور جائے گا، تو یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بندہ ملعون ہو جائے گا، وہ بندہ رب کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا، رب کی رحمت سے وہ دور کر دیا جائے گا۔ ام حبیبہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہما، دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشہ کے تعلق سے، اس کے گرجا گھروں کے تعلق سے باتیں کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہاں دیکھے وہاں پہ مورتی لگی ہوئی ہوتی ہے اور قبرستان بنا ہوا ہوتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جان لو کہ جب ان میں سے کوئی بندہ مر جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، اور اس کے بعد اس کی اسٹیچو اور اس کی تصویر کو دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہیں، سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے، اللہ کے چھوڑ کر دوسرے دروازے پہ جاتا ہے، تو سمجھ لے اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین مخلوق ہے، وہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ پہلی چیز یہ پتہ چلا، ملعون کون؟ ابلیس، اس کے بعد شیطان۔ اس کے بعد دوسرا، جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں اور دو شرک کے وسائل ادھر ادھر سے لاتے ہیں۔ تیسرا، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر دیا گیا۔ کس نے کہا؟ قرآن مجید نے صاف واضح الفاظ میں اس کو بتا دیا ہے۔ اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا بنا دیا جائے، جیسے یہود و نصارہ نے اللہ کے بیٹے بنا دیے اور اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا۔
زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں، یہ لوگ جو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر دینا، اس کا بیٹا بنا دینا، اس کا مطلب یہ لعنت کا سبب ہے۔ یہ ایسا کرنے والا اللہ کے نزدیک ملعون انسان ہے، ملعون انسان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو تکلیف پہنچانا کیسے؟ ایسے کہ اللہ کے تصرفات میں دوسرے کو شامل کر دینا، جیسے اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے، اللہ بیماری دینے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، اللہ ساری چیزوں کو دینے والا ہے۔ اب اگر ان چیزوں کو کسی مخلوق میں کر دیا جائے اور کسی مخلوق میں کہہ دیا فلاں شخص فلاں چیزوں کا مالک ہے، فلاں شخص فلاں چیزوں کا مالک ہے، تو اللہ کو تکلیف دینا یہ بھی ہے۔ اور اللہ نے سورہ توبہ میں صاف ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے تصرفات میں دوسرے کو شریک فرماتے ہیں نا، آسمان اور زمین میں ذرہ برابر بھی چیز کے مالک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی چیز کے مالک نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کو تکلیف دینا یہ ملعون بننے کا سبب ہے، اللہ کی لعنت کا سبب ہے، اور اللہ رب العالمین کو گالی دینا یہ بھی اللہ کے لعنت کا سبب ہے۔ بسا اوقات آدمی اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اللہ رب العالمین کو گالی دے دیتا ہے، اور طرح طرح کی بات ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی انہونی ہو گئی یا کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جو نہیں ہونا چاہیے، اس میں اللہ رب العالمین کی مصلحت ہوتی ہے، لیکن یہ اپنی بے ایمانی کی بنیاد پر اور اپنی ہر دھرمی کی بنیاد پر اللہ پر بھی انگلی اٹھا دیتا ہے، اللہ پر انگلی اٹھا دیتا ہے، یہاں تک کہ گالی دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیا فرمائے؟ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، یہ ابن آدم جو ہے مجھے گالی دیتا ہے، یعنی زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا مطلب مجھے گالی دیتا، کیوں؟ اس وجہ سے اقلب اللیل والنہار، یہ رات و دن کو پلٹنے کی ذمہ داری میری ہے اور یہ تصرفات میں کرتا ہوں۔ کون ہوتا ہے یہ ابن آدم؟ دہر کو اور زمانے کو گالی دینے والا، حالانکہ زمانہ میں ہوں، حالانکہ زمانہ میں ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں۔ اب جو بندہ اللہ کو گالی دیتا ہے یا زمانے کو گالی دیتا ہے یا انہونی ہو جانے پر گالی دیتا ہے، وہ رب کو نشانہ بناتا ہے، اور رب کو نشانہ بنانے والا وہ کون ہے؟ ملعون ہے۔ وہ کون ہے؟ ملعون ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے نبی کے راستے کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ یا کفار مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف دیا کرتے تھے، روحانی تکلیف دیا کرتے تھے، یا اسی طریقے سے کچھ بھی ہو جو شریعت سے ہٹ کر کام کیا جائے تو سمجھ لے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے باعث ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے اس پر لعنت ہے زمین و آسمان میں، اور اس کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر دیا گیا۔ پہلی چیز۔ اور ملعون کون ہے؟ لعنت کا مستحق اور کون ہے؟ میرے بھائیوں، جو حق کو آ جانے کے بعد بھی اس کو چھپا لیا، اس کے سامنے حق بیان کیا جائے، قرآن و حدیث کی ساری چیزیں بیان کی جائیں، لیکن حق کو وہ چھپا لے یا اس سے سوال کیا جائے وہ حق کو چھپا لے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو لوگ دلیل کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کے آ جانے کے بعد چھپاتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے نازل کر دیا ہے اور اللہ نے کتاب میں اس کو واضح طریقے سے بیان کر دیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت ہماری آنکھ کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ جب ہمارے سامنے واضح ہو گیا صحیح راستہ کیا ہے،
اب اس راستے کو چھوڑ کر کے ہم غلط راستے پہ چلیں گے تو اس آیت کے مصداق ہو جائیں گے کہ اللہ نے جب ہدایت کو واضح کر دیا، دلائل کو واضح کر دیا، پھر بھی ہم اس کو چھپاتے ہیں، پھر بھی ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، تو سمجھ لیں اللہ کی لعنت ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے، الرحمت سے دوری ہے، وہ ذلیل ہو گیا، وہ دھتکار دیا گیا رب کے بارگاہ سے۔ میرے بھائیو، ایک بات میں پوچھتا ہوں، دنیا میں الحمدللہ عزت دار لوگ ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا اور پورے گاؤں والے، پورے شہر والے سوشل میڈیا پر آپ کی بے عزتی ہو گئی اور آپ گوارا نہیں کرتے جس کو، تو کیا یہ بے عزتی آپ اس دنیا میں برداشت کریں گے؟ آپ اپنے چہرے کو نہیں دکھا پائیں گے اس وجہ سے کہ آپ کی عزت نیلام ہو چکی، آپ بے عزت ہو گئے دنیا کی نظر میں، آپ چھپتے پھریں گے۔ میرے بھائیوں، حق کو چھپانے کے بعد رب کے بارگاہ میں اگر ذلیل ہو جائیں تو میرے بھائیوں کیا ہوگا اس دن؟ اللہ ذلیل کر دے گا، میدان محشر میں ساری انسانیت وہاں پر موجود ہوگی، تو ہم کہاں منہ دکھانے کے لائق رہیں گے؟ پھر ہمارے لیے کچھ بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا۔ دنیا میں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ راستہ نکل جائے گا، آخرت میں کیا راستہ نکلے گا؟ واضح ہو گیا کہ جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی چھپا لیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، وہ لوگ جو اللہ نے نازل کر دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، ويشترون به ثمنا قليلا، اور قرآن کو بہت تھوڑی قیمت میں بیچ دیتے ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمْنًا قَلِيلًا مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے بات نہیں کریں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ اللہ اس کا تزکیہ کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیو، اگر کسی سے کوئی سوال کیا گیا اور بندہ اس کو جانتا ہے اور اس کو نہیں بتایا تو ایسی صورت میں بھی یا اس کو چھپا کر کے اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو کیا ہے؟ من کتم علما الجم بلجام من النار یوم القیامہ، جو بندہ علم کو چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اس کو آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ کیا پہنایا جائے گا؟ اس کو آگ کا لگام، آگ کا لگام اس کو پہنایا جائے گا۔ یہ لعنت ہے، یہ لعنت کا سبب ہے۔ اور وہ لوگ جو کفر پر مر جاتے ہیں، مرتد ہو گئے، کفر پر مر گئے، یا اور کوئی چیز ہے، کافر ہی بنے رہے، مشرک ہی بنے رہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کی موت بھی کفر کی حالت میں آئی تو ان پر اللہ، اس کے فرشتوں کی لعنت ہے اور دنیا کے سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ غور کریں اس پہ، تھوڑا سوچیں۔ ملعون ہے ایسا شخص جو کفر پر اور شرک پر مر گیا، بڑی بے عزتی کی بات ہے، بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ اور وہ لوگ جو بھلائی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے روکتے نہیں، ایسے لوگ، اور جو جن کے سامنے برائیاں ہو اور اپنی آنکھ بند کر کے اس کو سہتے رہیں، تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں پر بنی اسرائیل میں جنہوں نے کفر کیا، داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کہ زبانی ان پر لعنت ہو، ان پر لعنت ہو۔ کیسے لعنت؟ کیونکہ وہ 3 گروہ میں تھے نا، ایک گروہ جو بالکل ان کو جب بتاتا تھا نہیں مانتے تھے، بائیکاٹ کر کے انہوں نے دیوار قائم کر لی، اور وہ لوگ جب وہ غلطی کرتے تھے تو اس کو منع کرنے نہیں جاتے تھے، ان کو منع نہیں کرنے جاتے تھے۔ ایسی صورت میں وہ لوگ ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر اللہ کا عذاب دونوں پر آیا نا، جو منع نہیں کرتے تھے اور جو غلطی کرتے تھے،
دونوں پر اللہ کا عذاب آیا. یعنی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اس پر لعنت, اللہ کا عذاب آیا اور یہ ملعون ہو گئے. تو جو لوگ بھی منکر پر روکتے نہیں ہیں, لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں, چاہے اپنے گھر میں ہو یا اپنے سامنے ہو تو یا کہیں اور بھی ہو, تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے. تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اللہ نے کیا فرمایا, کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, اور کتاب اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہو, تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو اور عقل بھی نہیں رکھتے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے لوگو, تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. جو لوگ منکر پر روکتے نہیں ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور وہ بھی اللہ کی نظر میں کیا ہے, ملعون ہے. اور وہ لوگ جو صلہ رحمی نہیں کرتے, رشتے کو جوڑتے نہیں, والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یؤصل ویفسدون فی الارض اولئک علیہم لعنۃ اللہ. اللہ نے کیا فرمایا, جو لوگ اللہ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد, رشتے کی مضبوطی کے بعد بھی اس کو توڑ دیتے ہیں, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ, اور جو اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں, أَن يُؤْصَلَ وَيَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں. ان پر اللہ کی لعنت ہو, وسوء الدار, اور ان کے لیے برا گھر ہے, ان کے لیے برا گھر ہے. جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے, رشتوں کو جوڑتے نہیں, حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے, اور جو لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, جنت کی محرومی ہے. لا يدخل الجنت قاطع یا لا يدخل الجنت قطات. اب دیکھیں, اگر کسی بچی کی یا بچے کی شادی کہیں لگی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچ میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں اور جا کر کے کسی نہ کسی طرح شکایت کر کے رشتے کو کاٹ دیتے ہیں, رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں, ایسے لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے, جنت ان کو ملے گی نہیں. لا يدخل الجنت قاطع یا قطات, رشتوں کو کاٹنے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے, یہ اللہ کے لعنت کے سبب ہوں گے, ملعون ہوں گے اللہ کی نگاہ میں. اور آگے دیکھیں, جب وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, ان پر بھی لعنت ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین بالرجال من النساء. پیارے نبی نے فرمایا, اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اس کی تشریح دوسری روایت فرماتی ہے کہ جو پہننے میں, اوڑھنے میں اور دوسرے ضروریات میں وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلتے. آج کا دور آپ دیکھیں نا, پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ یہ مرد کا پہناوا ہے یا عورت کا پہناوا ہے. آج ہی دنیا والے جس راستے پہ چل رہے ہیں, الا ماشاء اللہ جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں, بڑے ہی خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جو آج کے دور میں بھی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیے ہوئے. متشبہین اور متشبہات دونوں پر اللہ کی لعنت ہو, دونوں پر اللہ کی لعنت ہو. اور میں آپ کو ایک بتاؤں, آج کے دور میں میرے بھائیوں بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے جس کو شریعت نے ذرہ برابر بھی جگہ نہیں دیا. اس کو حلالہ کے نام سے ہم جانتے ہیں. لوگ طرح طرح سے کیسے کیسے دین کو بگاڑ کر کے لوگوں نے رکھ دیا ہے. قرآن و حدیث میں صاف واضح طریقے سے راستے بتا دیے گئے کہ کیسے کیسے طلاق دے کر کے کیسے, اور رجوع کا حق بھی حاصل ہے. اس پر تو میں بحث نہیں کروں گا زیادہ, لیکن 3 مہینے ہیں اس میں طلاق دیا جائے اور اس میں آپ کو رجوع کا حق حاصل ہے. لیکن دھڑا دھڑ اگر دیا جائے تو شریعت میں اس کی کوئی ویلو ہے ہی نہیں, اس کی کوئی شمار ہے ہی نہیں. اور اس کے بدلے میں لوگ کیا کرتے ہیں, حلالہ. میرے بھائیوں آئیے دیکھیں یہ کیا ہے. پیارے نے سنن ابی داؤد کی روایت,
علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو حلالہ کرتے ہیں اور حلالہ کرواتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ رہ جاتا ہے؟ پیارے نبی کی صاف حدیث جب آ گئی تو ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ میرے بھائیو، حلالہ کرنا اور کروانا دونوں اسلام میں لعنت کا سبب ہے، اور دونوں کو کرنے والے ملعون ہیں، دونوں کو کرنے والے اور کروانے والے دونوں ملعون ہیں۔ اور صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے تو گزرانا کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے اس امت میں، صحابہ کرام کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ من سب اصحابی علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے اصحاب کو گالی دیتے، پیارے نبی نے فرمایا جو میرے اصحاب کو گالی دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، ان کے فرشتوں کی لعنت اور دنیا کے سارے لوگوں کی لعنت ایسے لوگوں پر ہوتی ہے، ایسے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے۔ اور میں بتاؤں، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو جس نے کسی بدعتی کو پناہ دیا، اور دوسری صورت میں لعن اللہ من آوى محدثا، اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے کسی ظالم کو ٹھہرایا، پناہ دیا۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، لعنت ہو اس شخص پر جس نے اپنے والدین پر لعنت کیا، جس نے اپنے والدین پر لعنت کیا۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو زمین کے نشانات کو مٹا دیتے ہیں۔ زمین کے نشانات کو کیوں مٹاتے ہیں؟ اس وجہ سے مٹاتے ہیں نام تاکہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں۔ ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور وہ عورتیں جو گدنا گدواتی ہیں اور گدنا گدواتی ہیں اور دوسرے جو گدنا گودتے ہیں، الواشمہ والمستوسمہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواشمہ والمستوسمہ، اللہ کی لعنت ہو گدنا گدنے والے پر اور گدنا گدنوانے والے پر، جو لگاتے اسٹیٹو بناتے ہیں، اسٹیٹو جو بنواتے ہیں اور بناتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو بال کو جوڑتی ہیں اور جوڑواتی ہیں، بال کو جوڑتی ہیں اور جوڑواتی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کتنے کتنے ملعون، اور ایسے نہیں بہت، آپ کو گنا سکتے ہیں 30-40 تک، لیکن ٹائم نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاتا چلوں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کہ آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جو کجاوے کے زینوں پر سوار ہوں گے۔ کہاں؟ کجاوے کے زینوں پر سوار ہوں گے، اور مسجد کے دروازے پہ وہ اتریں گے، اور ان کی عورتیں نیم برہنہ ہوں گی، اور ان کے بال پتلی اونٹنیوں کے کوہان کے مطابق ہوگا، ایسے پتلی اونٹنیوں کے کوہان کے مطابق ہوگا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس کی تشریح اس طرح سے کی ہے کہ آج کے دور میں وہ جو گھوڑے پر کجاوے لگاتے تھے نا، اور زینے جو کسے جاتے تھے، جو کجاوے رہتے تھے جس پر وہ بیٹھا جاتا تھا، تو ایسے کجاوے کی زینوں پر بیٹھیں گے۔ مطلب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے المباصر، المیاسر کا لفظ، الراکبون بالمیاسر، یہ نرم گداز گدوں پر سوار ہوں گے، نرم گداز گدوں پر سوار ہوں گے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ایسی ایسی گاڑیاں نکل رہی ہیں جو کجاوے پہ لگا رہتا تھا، سیٹ نہ، بالکل سیٹ ویسے ہے، سیٹ بنی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ کی تشریح کے مطابق الراکبون المیاسر، نرم و گداز سیٹوں پر سوار ہونے والے ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے مسجد ہے، مسجد کے دروازے پر گاڑیاں لے کر کے آئیں گے، آنے کے بعد نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ جب ان کو دیکھیں گے تو چلے جائیں گے، لیکن پھر دوسرے جمعہ تک وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ آپ ان کو دیکھیں گے جنازے کی نماز میں شریک رہیں گے، لیکن وہاں سے جب غائب ہوں گے تو پھر وہ نظر نہیں آئیں گے۔ پتہ یہ چلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے آخری وقت میں آئیں گے، آج کے دور میں وہ لوگ ظاہر ہونے لگے ہیں کہ اور ان کی سواریاں مسجد کے دروازے پہ رکتی ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں نکلتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور تم لوگ بھی ان کی عورتوں پر لعنت کرو، تم لوگ بھی ان کی عورتوں پر لعنت کرو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان راستوں پہ نہ چلیں جو ملعون ہونے کا سبب بن جائے، جو اللہ کی رحمت کی دوری کا سبب بن جائے،
جو اللہ کے یہاں دھتکار دیا جائے اور جو اللہ کے ہاں ذلیل و خوار کر دیا جائے. آپ کو بتایا میں نے کیسے کیسے اور کیسی کیسی ذلت اور کیسے کیسے لعنت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگوں پر پڑتی ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جگہ دیں اور ان سارے چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں جو لعنت کا سبب بن جائے اور ان راستوں پہ اپنے آپ کو چلائیں جو اللہ کی رحمت کا سبب بنے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جو ملعون ہوں. اے اللہ تو ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے. رب العالمین ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ الغفور الرحیم.